مصر کے ایک مشہور قاری گزرے ہیں، قاری عبدالباسط عبدالصمد۔ آپ نے ان کی تلاوت بھی سنی ہوگی، نام بھی سنا ہوگا۔ مجھے اللہ نے ایک موقع دیا امریکہ میں ان کے ساتھ 1 مہینہ گزارنے کا۔ وہ 1 مہینہ ہم ایک ہی جگہ پہ گزارا ہم نے۔ وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور جیسی مجلس ہوتی اردو میں یا انگریزی میں اس کے متعلق کچھ تھوڑی بات چیت کر دیتا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے قرآن مجید پڑھا تو لوگ بہت خوش ہوئے ان کی تلاوت سن کے، اور واقعی اللہ نے کیا ان کی آواز کے اندر جاذبیت رکھی تھی کہ دل کھنچ جاتا تھا۔ تو اس بندے نے ان سے پوچھا کہ قاری صاحب، آپ نے کبھی قرآن پاک کا معجزہ دیکھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے قرآن پاک کے کئی معجزے آنکھوں سے دیکھے۔ اس نے کہا کوئی ہمیں بھی سنائیں۔ تو قاری صاحب نے یہ واقعہ سنایا۔ کہنے لگے کہ مصر کے ایک صدر گزرے ہیں، شاید جمال عبد الناصر کا نام لیا تو یا کسی اور کا۔ کہنے لگے کہ وہ رشیا گئے کسی کام کے لیے، تو جب میٹنگ مکمل ہوئی تو رشیا کے جو لوگ تھے گورنمنٹ کے، انہوں نے کہا کیا تم مسلمان بنے پھرتے ہو اور پسماندہ قوم ہو اور یہ ہے اور ذلت میں پڑے ہوئے ہو، تم اگر ہماری طرح کمیونسٹ بن جاؤ تو ہم یہ ریڈ بک تمہیں دیتے ہیں، ترقی یافتہ قوم بنا دیں گے۔ اب بادشاہ نے اپنی طرف سے کچھ بات تو کی، لیکن دل کو تسلی نہیں ہوئی کہ مجھے جیسے اسلام کی نمائندگی کرنی چاہیے تھی میں نہیں کر سکا۔ کچھ چند مہینے کے بعد ان کو دوبارہ چکر لگانا تھا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پیغام ملا کہ آپ نے صدر صاحب کے ساتھ ماسکو جانا ہے، رشیا جانا ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران کہ قاری عبدالباسط کی ضرورت پڑے سعودی عرب میں، پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں مسلمان بستے ہیں، ماسکو میں تو کمیونسٹ ہیں، تو وہاں قاری عبدالباسط کی کیا ضرورت؟ خیر میں نے تیاری کی اور میں بھی ساتھ چلا گیا۔ وہاں ان کی آپس میں میٹنگ ہوئی۔ میٹنگ کے بعد پھر کچھ انہوں نے ٹائم رکھا ہوا تھا آپس میں ڈسکشن کا۔ اب بجائے اس کے کہ وہ پھر اپنی کمیونزم کی بات کرتے، جمال عبد الناصر نے ان سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں، یہ آپ کے سامنے کچھ پڑھیں گے۔ تو وہ نہیں سمجھے، وہ کہنے لگے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں۔ وہ کیا جانے کیا ہوتا ہے قرآن؟ ان کا بھی ہم تو نہیں جانتے یہ کیا پڑھنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا باہر سے پڑھنے دو۔ قاری صاحب کہتے ہیں مجھے صدر صاحب نے اشارہ کیا کہ قرآن پڑھو، اور میں نے تو پھر سورہ طٰہٰ کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، حتیٰ کہ میں ان آیات پہ پہنچا جن کو سن کر کسی زمانے میں سیدنا عمر فاروق لانو بھی ایمان لے آئے تھے۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ فرماتے ہیں جب میں نے وہ آیات پڑھ لی تو میں نے مکمل کی تلاوت اور آج سر اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ جو سامنے دہریے بیٹھے ہوئے تھے نا رشین، ان میں سے 4-5 ایسے بندے تھے جو آنسوؤں سے رو رہے تھے۔ جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ رو کیوں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سمجھتے اس نے کیا پڑھا، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کے معنی کو، لیکن اتنی بات ہے کہ اس کلام میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ دل پر اثر ہوا، اور خود آنکھوں ہماری آنسوں سے آنسو نکل آئے۔ قاری صاحب کہتے ہیں میں نے قرآن کا معجزہ آنکھوں سے دیکھا، جو قرآن پاک کو مانتے نہیں، قرآن پاک کو جانتے نہیں، یہ قرآن پاک ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان کے دلوں پہ بھی اثر پیدا کر دیتا ہے۔